shahideislam.com خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ www.shahideislam.com اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد النبي الأمي وآله وسلم تسليما. وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع السيف في أمتي لم ترفع عنها إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين فحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي الله وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. رواه أبو داود والترمذي. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تدور رحى الإسلام ل35 أو 36 أو 37 فإن يهلكوا فسبيل من هلك وإن يقم لهم دينهم يقم لهم 70 عاما. قلت مما بقي أو مما مضى؟ قال مما مضى. رواه. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رکھ دی جائے گی تلوار میری امت میں تو اس سے اٹھائی نہیں جائے گی قیامت کے دن تک، اور قائم نہیں ہوگی قیامت کے یہاں تک کہ جا ملیں کچھ قبیلے میری امت کے مشرکوں کے ساتھ، اور یہاں تک کہ عبادت کریں کچھ قبیلے میری امت کے بتوں کی، اور میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور ہمیشہ رہے گی ایک جماعت میری امت میں سے حق پر، وہ غالب رہیں گے، ان کو نقصان نہیں دے گا وہ شخص جو ان کی مخالفت کرے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے. یہ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اسلام کی چکی گھومتی رہے گی 35 سال 36 سال یا 37 سال تک. بس اگر وہ لوگ ہلاک ہو گئے تو یہی راستہ ہے ان لوگوں کا جو ہلاک ہوئے ہیں، اور اگر ان کے لیے ان کا دین قائم رہا تو 70 سال قائم رہے گا. میں نے کہا گزشتہ کے حساب سے یا آئندہ کے حساب سے؟ آئندہ کے حساب سے یا گزشتہ کے حساب سے؟ فرمایا گزشتہ کے حساب سے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. پہلی حدیث میں 4 پیش گوئیاں ہیں. پہلی پیش گوئی یہ کہ جب میری امت میں تلوار رکھ دی جائے گی تو قیامت تک اٹھائی نہیں جائے گی، یعنی جب ایک دفعہ آپس میں خانہ جنگی اور آپس کی لڑائی شروع ہو گئی تو پھر قیامت تک یہ چلتی رہے گی کسی نہ کسی شکل. چنانچہ
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے یہ تلوار رکھی گئی اور پھر اٹھانے کا سوال ہی نہیں ہے، قیامت تک نہیں اٹھے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور اس سے پہلے مسلمان ایک دوسرے کو قتل کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے قرآن کریم نے ان لوگوں کی صفائی بیان کی جن کے ہاتھ سے ایک مسلمان قتل ہو گیا تھا۔ ایک جہاد میں ایک مسلمان کو غلط فہمی کی وجہ سے قتل کر دیا گیا تھا۔ اس پر کچھ لوگوں نے کہا کہ ان لوگوں نے جان بوجھ کر مارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفائی پیش کی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کسی مومن سے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ کسی مومن کو قتل کر دے، ہاں غلطی ہو جانا دوسری بات ہے۔ آگے قتل خطا یعنی غلطی سے جو قتل ہو جاتا ہے اس کی سزا اللہ تعالی نے بیان فرمائی۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو وہ قتل کرے گا کسی مومن کو جان بوجھ کر، فَجَزَاؤُهُ جہنم، اس کی سزا جہنم ہے، خالداً فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، اور اللہ کا غضب ٹوٹے گا اس پر اور اللہ کی لعنت ہوگی اس پر۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب دیا۔ www.shahideislam.com تو کوئی مسلمان اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف ہتھیار بھی اٹھا سکتا ہے، نہیں۔ بلکہ عام مجامع میں، عام مجموع میں ہتھیار کو کھلا رکھنے کی اجازت نہیں۔ اگر کوئی مسجد میں آئے تو حکم تھا کہ بند کر کے لاؤ، ایسا نہ ہو کہ کسی مسلمان کے چپ جائے، تلوار ہے، نیزہ ہے، چپ جائے کسی مسلمان کے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے مسلمان اس کا تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے یا اس کو قتل کر سکتا ہے۔ خلیفہ مظلوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کی تلواریں مسلمانوں کے خلاف چلنے لگی، ایسی چلی کہ اب ان کو اور کوئی سزا دینے کی ضرورت نہیں، اب کسی اور کو ان پر مسلط کرنے کی یا ان کو اور کوئی سزا دینے کی ضرورت نہیں، یا آپس میں لڑنے کے لیے کافی۔ اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں پورے عالم اسلام کا نقشہ آج بھی یہی ہے، کل بھی یہی تھا اور آئندہ بھی یہی رہے گا جب تک کہ اللہ کو منظور۔ کوئی منطق اور کوئی دلیل، کوئی عقل اور کوئی تجربہ مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے میں کامیاب نہیں ہوتا کہ ان اللہ کے بندوں کو کوئی عقل سکھا دے۔ یہ نہیں ہوگا۔ عرب لڑ رہے ہیں، عجم لڑ رہے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، اور ٹکڑے ٹکڑے ہوتے 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 لڑائی ختم نہیں ہوتی۔ تو یہ
مطلب ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا یہ پہلی پیش گوئی ہوئی کہ جب میری امت میں ایک دفعہ تلوار رکھ دی جائے گی تو پھر اٹھائی نہیں جائے گی۔ دوسری پیش گوئی یہ کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے کچھ لوگ مشرکین سے جا ملیں گے اور کچھ قبائل بت پرستی کرنے لگے گے۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً ہی بعد ہو گیا تھا، لوگ مرتد ہو گئے تھے اور مشرکین سے جا ملے اور بت پرستی بھی کرنے لگے، لیکن قرب قیامت میں پھر یہ ایک دفعہ ہوگا، درمیان میں کبھی نہیں۔ یعنی قبیلوں کے قبیلے مرتد ہو جائیں، قوموں کی قومیں مرتد ہو جائیں، ایسا نہیں، انفرادی طور پر بعض بدقسمت مرتد ہوتے رہے ہیں۔ تیسری پیش گوئی یہ ہے کہ میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے، کذاب، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس حدیث میں 30 جھوٹوں کا ذکر فرمایا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہاں تعداد صرف ان لوگوں کی بیان کرنا مقصود ہے جن کو ماننے والی جماعتیں پیدا ہو گئیں اور ان کا معاملہ کچھ خاص اہمیت اختیار کر گیا، ورنہ دعوی نبوت کرنے والے پاگلوں کی تعداد تو 30 نہیں، کئی 30,000 ہوگی۔ جس کا بھی دماغ خراب ہو جاتا ہے وہ نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے۔ تو مدعیان نبوت تو بے شمار ہوئے ہیں، یہاں صرف ان لوگوں کا تذکرہ مقصود ہے جن کی شان و شوکت قائم ہوئی، ان کو بہت سے لوگوں نے مان لیا، بعضوں کی حکومتیں قائم ہو گئیں۔ مغرب میں ایک طریف نامی مدعی نبوت ہوا ہے، 300 سال تک اس کے خاندان کی حکومت رہی۔ www.shahideislam.com دعوی نبوت اس نے کیا تھا اور ذرا تھا جوان، ہمت، اور بربر کے علاقے جاہلوں کے تھے، لوگ مان گئے اس کو۔ 300 سال تک اس کے خاندان میں حکومت رہی۔ تو اس قسم کے کذاب مراد ہیں یہاں حدیث میں، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ آخرهم المسیح الدجال، ان میں سے آخری مسیح الدجال ہوگا، وہ جو کانا دجال مشہور ہے۔ وہ خبیث پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، اس کے بعد پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور اس پر کوئی تعجب نہ کیا جائے۔ غلام احمد قادیانی نے ایک جگہ اشکال کیا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے نبوت کا دعویٰ کرے پھر خدائی کا دعویٰ کرے، لیکن کوئی اشکال کی چیز نہیں، اس لیے کہ جھوٹوں کی کوئی زبان تو ہوتی نہیں، اور تعویلات کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ خود غلام احمد کی حالت کو دیکھو، جامع مسجد دلی میں کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے کہ میں مدعی نبوت پر لعنت بھیجتا ہوں، میرا نبوت کا دعویٰ نہیں ہے۔ تمام اہل دہلی کو میں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں ختم نبوت کا قائل ہوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، میرے عقیدے وہی ہیں جو سنت جماعت کے عقیدے ہیں، سنت جماعت، اہل سنت نہیں۔
میرے عقیدے وہی ہیں جو سنت جماعت کے عقیدے ہیں، اس کی تحریر یہی ہے۔ میں مدعی نبوت پر لعنت بھیجتا ہوں۔ 1901 تک مسلسل مدعی نبوت پر لعنت بھیجتا رہا، اور 1901 میں کہہ دیا کہ میں نبی ہوں۔ تو جس طرح غلام احمد قادیانی کو شرم نہیں آئی کہ میں پہلے کیا کہتا رہا ہوں اور اب کیا کہہ رہا ہوں، پہلے کہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے تو اس کے لیے قرآن کریم کا حوالہ، اپنے الہامات کا حوالہ، احادیث کا حوالہ، اور بعد میں کہا کہ نہیں آئیں گے، مجھے الہام ہوا کہ نہیں آئیں گے۔ تو پہلا الہام کہاں چلا گیا تھا؟ یہاں بھی شرم نہیں آئی کہ پہلے بھی میں قرآن کا حوالہ دے کر ہی کہہ رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور اب میں قرآن ہی کا حوالہ دے کر کہتا ہوں کہ نہیں آئیں گے۔ پہلے الہام کا حوالہ دے کر کہتا کہ آئیں گے، اور اب الہام کا حوالہ دے کر کہہ رہا ہوں کہ نہیں آئیں گے۔ میری کس بات کا لوگ اعتبار کریں گے؟ لیکن اس کو معلوم تھا کہ جن کی قسمت پھوٹی ہوئی ہے ان کو ان چیزوں سے مس نہیں۔ تو جس طرح کہ خود غلام احمد قادیانی نے 20 جگہ اپنی تردید کی ہے، ہمارے مولانا لال حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک بات بھی ایسی نہیں، غلام احمد کی تحریروں میں ایک بات بھی ایسی نہیں جس کے خلاف اس کی دوسری تحریر نہ پیش کی جا سکتی۔ یہ قادیانی جگہ جگہ کہتے ہیں نا مسیح موعود، مسیح موعود، آپ نے بھی سنا ہوگا مسیح موعود۔ لیکن اضالہ ہم صفحہ 193 میں بڑے دھڑلے سے لکھتا ہے کہ اے برادران اسلام، میری باتوں کو غور سے سنیں۔ میں نے جو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے یہ کوئی نیا دعویٰ نہیں جو پہلے ہی دفعہ میری زبان سے سنا گیا ہو، بلکہ یہی وہ دعویٰ ہے جو میں نے اللہ سے پا کر براہین احمدیہ میں لکھ دیا تھا۔ میں نے ہرگز یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں مسیح موعود ہوں۔ جو شخص مجھ پر یہ الزام لگاتا ہے وہ مفتری اور کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ مسیح موعود جو مجھے کہتا ہے وہ جھوٹا اور کذاب ہے۔ یہ تحریر موجود ہے غلام احمد۔ تو خیر یہ تو ایک لطیفہ ہے کہ کوئی بات بھی غلام احمد کی ایسی نہیں۔ ایک بزرگ نے کہا کہ حضور ایک بات ایسی ہے کہ اس نے کبھی اس کی تجدید نہیں کی، وہ کیا کہ انگریزوں کی تعریف کرتا تھا، ہمیشہ ہر کتاب میں تعریف کرتا تھا۔ مولانا نے فرمایا کہ اس کی بھی تجدید کی۔ ایک الہام سنا تھا، وہ تذکرے میں موجود ہے۔ سلطنت برطانیہ تا 8 سال بعد ذوق ملال ہلال کچھ ایسا ہے کہ برطانیہ کی حکومت صرف 8 سال رہے گی، اس کے بعد کمزوری آپ پیدا ہو جائے گی۔ چلو چل گئے تو تیر، ورنہ چکا تھا ہے، اس کی بھی تجدید موجود ہے۔ تو دجال اکبر وہ بھی پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، حدیث میں آتا ہے، تو اس کے بعد پھر ترقی کرے گا اور خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اکبر بادشاہ کے بارے میں ایک ظریف نے لکھا تھا کہ شاہ ما امسال دعوی نبوت کردہ است، ہمارے بادشاہ نے اس سال تو نبوت کا دعویٰ کیا ہے،
سال دیگر گر خدا خواہ شدن، اگلے سال اللہ کو منظور ہوا تو خدا بھی بن جائے گا۔ غلام احمد بھی اسی طرح کرتا تھا، 10 سال کے بعد اپنا دعویٰ بدلتا تھا۔ یہاں سے شروع کیا کہ میں مجدد ہوں، یہ شروع کیا تھا 1881 سے۔ اس کے 10 سال بعد 1891 میں کہا کہ میں مسیح موعود ہوں، اور اس کے 10 سال بعد 1901 میں کہا کہ میں نبی ہوں۔ بنیاد اس نے رکھ دی تھی، 1911 تک وہ زندہ نہیں رہا، ورنہ 10 سال کے بعد یہ بھی کہتا کہ میں خدا بھی ہوں۔ چنانچہ اس قسم کے الہامات بھی اس کے موجود ہیں۔ وَرَأَيْتُنِي فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَنَا اللَّهُ وَتَيَقَّنْتُ أَنَّنِي هُوَ، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اللہ بن گیا ہوں، اور مجھے یقین ہوگا کہ میں بعین ہی وہی ہوں، اور میں نے الوہیت کی قوت اپنے اندر پائی۔ میں نے کہا اور نیا آسمان اور نئی زمین بنائی، چنانچہ میں نے تخلیق کی، نیا آسمان بنایا اور نئی زمین بنائی۔ مرزائی بیچارے تعویلیں کرتے ہیں اس کی۔ ایک اس کا الہام ہے آواہن، خدا تیرے اندر اتر آیا، انت بمنزلت بروزی، تو بمنزل میرے بروز کے ہے، ظہوروں کا ظہوری، تیرا ظہور میرا ظہور ہے۔ تو جب محمد الرسول اللہ کا بروز بن کر نبی بن سکتا ہے غلام احمد، تو خدا کا بروز بن کر خدا بھی تو بن سکتا ہے نا؟ کیا حرج ہے؟ جس کے اندر خدا اتر آیا ہو۔ تو یہ 30 لوگ وہ ہوں گے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے، اور ان میں سے آخری ہوگا کانا دجال۔ چنانچہ دیکھا گیا اس قسم کے بہت سے جھوٹے ہوئے، اور تیسری پیشگوئی یہ فرمائی، ہاں حضرت نے فرمایا کہ ہر ایک ان میں سے دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں۔ مرزا اس میں تعویل کیا کرتے ہیں کہ خاتم النبیین کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، بلکہ خاتم النبیین کے معنی ہے کہ آپ کی نبیوں کی مہر ہے۔ مطلب یہ کہ آپ کی مہر سے نبی بنتے ہیں۔ کسی قادیانی سے پوچھو کہ کتنے بنائے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نے نبی؟ غلام احمد کے سوا کسی اور کو بھی بنایا تھا؟ کم از کم 3 نبی تو مان لیتے نا، تاکہ خاتم النبیین ہو جاتا۔ نبیوں پر مہر ابل تو یہ معنی ہی غلط ہے، لیکن خود ان کے مسلمات کے اعتبار سے بھی غلط ہے۔ خاتم النبیین کا معنی ہے آخری نبی۔ غلام احمد تریاق القلوب میں لکھتا ہے کہ میرے ساتھ میری ایک بہن پیدا ہوئی تھی، اس کا نام جنت تھا۔ وہ مجھ سے پہلے نکلی، میں اس کے بعد نکلا، ماشاءاللہ۔ وہ پہلے نکلی اور میں بعد میں نکلا، اور میرا سر اس کے پیروں کے ساتھ ملا ہوا تھا، اور میرے بعد میرے والدین کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اس طرح میں اپنے والدین کے لیے خاتم الاولاد ٹھہرا۔ خاتم الاولاد کے معنی ہے کہ ماں باپ پر وہ مہر لگا کر کے اولاد پیدا کرتے تھے۔ غلام وہ خود لکھ رہا ہے، اس طرح میں اپنے والدین کے لیے
خاتم الاولاد ٹھہرا تو مہرے لگا لگا کر اولاد بلایا کرتے تھے. خاتم الاولاد کے معنی ہے آخری اولاد، کہ اس کے بعد کوئی اولاد نہیں، اس کے والدین نہیں. اس طرح خاتم النبیین کے معنی ہے آخری نبی کہ پھر کوئی اور نبی نہیں. چنانچہ اس کی خود تصریح فرما دی، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ تیسری پیشگوئی. اور چوتھی پیشگوئی یہ کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اور وہ غالب رہیں گے، یہاں تک جو ان کی مخالفت کرے یا ان کی مدد سے ہاتھ کھینچ لے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے. یہ حدیث تقریباً 10-12 صحابہ سے مروی ہے. ان میں سے ایک روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیح مسلم میں، اس میں یہ ہے حتیٰ یاتی امر اللہ وینزل عیسی ابن مریم، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے اور عیسی ابن مریم نازل ہو جائے. کیونکہ عیسی ابن مریم کا نازل ہونا، آسمان سے اترنا، یہ علامت ہے قیامت کی. وہاں تک بیان کر رہے ہیں، قیامت سے پہلے پہلے کی باتیں کر رہے ہیں. جب یہ بڑی علامتیں شروع ہو گئی تو سمجھو قیامت آ گئی. اب تو سبحان ربک رب العزت. shahideislam.com اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ. خالق کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات. یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر. www.shahideislam.com